اچھا خیر ابھی سوال کرتا ہوں جو اصل میں سوال تھا میرا. بسم اللہ. میں نے کافی ویڈیوز دیکھی آپ کی اس آیت کے متعلق, اور جو آپ نے بتایا کہ یہ کیا ہے آیت, اس پہ پھر سوال اٹھے, اس وجہ سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. قرآن کی آیت جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62, اما یجیب مضطر اذا دعا. جی اس میں اس کا جو یعنی اس طرح اتنی عربی یا سیگا کیا ہوتا ہے, پروناؤن کیا ہوتا ہے, اتنی ہمیں نالج تو نہیں ہے, مگر جب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, جتنے بھی ترجمے پڑھ لیں, تو اس میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو اس سے دور کرتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت الگ ہے اور جو اگلی آیت بتائی جا رہی ہے وہ الگ شخص کے لیے, کہ اور تم کو کون اگلوں میں خلیفہ یا خلفاء الارض بناتا ہے. پیچھے پروناؤن اور تھا, اس آیت میں پروناؤن اور ہے. اس طرح آپ بول رہے ہیں کہ خاص طور پہ اہل بیت کے لیے کہ ان کو دنیا کی خلافت دی جائے گی, تو یہ کس طرح ایک ہی شخص کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہ کیسے؟ جیسے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ جو آیت تطہیر ہے, انما یرید اللہ سے پروناؤن چینج ہو رہا ہے, سیم ٹو سیم مجھے یہاں پہ بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پروناؤن چینج ہو رہا ہے. تو دونوں آیتیں ایک ہی کانٹیکسٹ میں کیسے ہیں, یا ایک ہی شخص کے لیے کیسے ہیں؟ تو اس میں یہ اس آیت میں پہلی بات یہ نہیں ہے کہ آپ ماں سے اللہ کو نہیں پکار سکتے, بس یعنی کون ہے. نہیں, میں وہ پوچھ ہی نہیں رہا, وہ سوال ہی نہیں ہے میرا. میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو آیا کہ شریفہ کو دیکھتے ہیں. آیا یہ ہے میرے بھائی, آیا یہ مبارکہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے وہ جو مضطر جب مضطر اس کو پکارتا ہے اس کو جواب دیتا ہے. یہ ایک جملہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, جملہ ہو گیا. پھر واو, یہ واو عاطفہ ہے, عطف کرتا ہے یجیبوں پر, اور وہ یکشف السوء, اور وہ کیا کرتا ہے, برائی کو دور کر لیتا ہے. یہ دو جملے ہیں, جملے برائی کو دور کر لیتے, ایک مستقل جملہ ہے, لیکن یہ مستقل جملہ عطف ہے, اسی کا ماقبل سے مرتبط ہے, وہ ماقبل ہی سے اس پہ عطف ہے. ہاں, اس کے بعد وَيَجْعَلُكُمْ, اور وہ آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے. یہ عطف ہے. ہاں, یہ وہ جس طرح وَيَكْشِفُ السُّوءَ جو ہے, واو یکشف السوء, یہ عاطفہ ہے, جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں اور یہ کرتا ہے, یہ اور سو کو وہ دور کر لیتا ہے, برائی کو دور کر لیتا ہے, اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے. تو یہ جملہ بھی عطف ہے ماقبل پر. تو یہ سب ایک ہی بات ہے, ایک ہی مسلسل کلام جاری ہو رہی ہے. یہ استیناف نہیں, استیناف بولتے ہیں نئے کلام کو شروع کر رہا, یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے. اس طرح نہیں کہ یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو گئی, اسی کلام کا استمرار ہے, اسی کلام کا جو ہے کنٹینیویشن ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ نیا کلام شروع ہو گیا. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ یہ نیا کلام ہے, یہ نیا کلام ہے. لیکن پرانا جو ہے وہ صرف عطف ہو رہا ہے ماقبل پر. جی سر, میں یہ نہیں کہہ رہا, مطلب یہ جو اما یجیب مضطر اذا دعا, یہ الگ یعنی یہاں پہ ورڈنگ چینج ہو جاتی ہے, یہ پہ نہیں کہہ رہا, یا یہ الگ بات شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مخاطب ہے نا, وہ یہاں ان دو آیتوں میں چینج ہو رہا ہے, جو محسوس ہو رہا ہے. ایسا میں نے پہلے یہی بات کی کہ مجھے قرآن سے کس طرح استدلال کرتے ہیں اتنا کوئی ڈیپتھ میں تو نہیں پتا, مگر جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح سے آپ کو یعنی جو نبی کی بیویاں ان کو اہل بیت سے یعنی بولتے ہیں وہ شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ پروناؤن اور مخاطب چینج ہو رہا ہے جو آیت تطہیر ہے اس میں. ایسا ہے نا؟ اسی طرح یہاں پہ بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے پروناؤن چینج ہو رہا ہے کہ کون ہے جو اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو اس سے دور کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور آگے اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے. یعنی یہ آپ والا بندہ الگ ہے اور جو مستر بندہ ہے وہ الگ ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے تو یہ ایکسپلین کر دیں. دیکھیں جو آیت تطہیر ہے سورہ احزاب کی میں, آیت تطہیر کون سا نمبر ہے میں دیکھ لوں تاکہ میں آپ کو دکھا دوں پورا آیت تطہیر. 33 نمبر آیت. 33, مجھے بھی یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ میں پیج کھول دوں اس کا. پیج نمبر میں دیکھ لوں, پیج نمبر ہے 422. اپنے مائک کو کسی چیز سے ٹچ نہ ہونے دیں, وہ اس سے
آواز میں مائک بند کر دیتا ہوں. دیکھیں سورہ یہ آیت تطہیر میں اس طرح ہے, معاف کیجیے گا, آیت تطہیر میں اس طرح ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقرن فی بیوتکن, اور یہ صیغہ بالکل صیغہ ہے عورتوں کے لیے, اناس کے لیے, مؤنث کے لیے, اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور جاہلیت اولی کی طرح کھلے عام قبیح طور پر باہر نہ نکلا کرو, وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور نمازیں پڑھا کرو اور زکاتیں دیا کرو. اور یہ واضح ہے کہ اسی جماعت سے خطاب ہو رہی ہے جو عورتوں کی جماعت ہے. یہ سب صیغہ, جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا, عورت کہتی ہے میں کاتی ہوں, مرد کہتا ہے میں کاتا ہوں, تو اس میں فرق ہے, کاتی ہوں کاتا ہوں, بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے, تو یہ مختلف لوگ ہیں. اچھا, وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور تم طاعت کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اب جو ہے بالکل صیغہ بدل گیا, یہاں پہ صیغہ مذکر ہو گیا, صیغہ مذکر ہو گیا کہ اللہ صرف اور صرف, اللہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف آپ اہل بیت علیہم السلام سے رجس کو دور کرے اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایات ہیں اس آیت تطہیر کو انہوں نے انما یرید اللہ کو مستقل پڑھا ہے, مستقل انہوں نے پڑھا ہے ایک آیت کی طور پر. یہ مثلا آیت کس طرح بنتی ہے, آیت کس طرح بنتی ہے, مثلا دو ایک کلام ہے, اس میں سے اس کو 3 آیتیں کیسے بنتی ہے, وہ ایک آیت کیسے بنتی ہے, اس کا معیار یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وقف کرتے تھے وہ ایک مستقل آیا ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب صحابہ نے اس کو ماقبل آیا کا حصہ بنا دیا, اور صحابہ نے کیا کیا ہے, صحابہ نے اب یہ اس کو یہاں پہ سورہ احزاب میں داخل کیا. یہ واقعہ نے سورہ احزاب کا جزء تھا, کیونکہ قرآن کا جو ترتیب ہے وہ تو صحابہ کا اجتہاد ہے, اور پھر آیات بنانا, آیات کی فواصل ڈالنا, یہ بھی صحابہ کا اجتہاد ہے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیشہ یہ آیت مستقل پڑھی ہے, اس ماقبل کے ساتھ مل کے, کسی روایت میں نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھی ہو. اچھا جی سر بولیں. جی اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت پہ بالکل کوئی مجھے شک نہیں ہے, یہ آیا ہے خاص طور پہ انہی کے لیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چادر کے نیچے لیا, صرف ان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اس آیت سے یہ بول رہا تھا, میں سمجھ گیا آپ کی بات, تو توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر جو صیغہ چینج ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جس کا جو شان نزول ہے, روایات احادیث بہت زیادہ ہیں. یہ مستقل طور پہ یہ قطعہ نازل ہوا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل طور پہ پڑھا کرتے تھے, ماقبل کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. تو عرض یہ ہے کہ یہ مستقل آیا ہے, عرض یہ تھا. اب آتے ہیں آئے اما یجیب کے پاس. اما یجیب المضطر اذا دعاہ, یہاں پہ صیغہ چینج نہیں ہو رہا بھائی. آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر اما یجیب میں کون ہے جو مضطر کی صدا سنتا ہے, مضطر کی دعا سنتا ہے, اجابت کرتا ہے جب مضطر اس کو پکارتا ہے, اور برائی کو دور کرتا ہے, اور آپ لوگوں کو خلفاء الارض بناتا ہے. یہاں پہ ماقبل میں صیغہ غیاب کا بھی نہیں ہے, خطاب کا بھی نہیں ہے, وہ یہ مضطر مخاطب بھی ہو سکتا ہے, یہ مضطر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا مضطر کون ہے جو مضطر کی صدا سنتا ہے اور بدی کو اس سے دور کرتا ہے, اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے. اب یہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ وہ مضطر خود وہی جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آیت تطہیر میں ہمارے پاس واضح دلیل ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب کے سب یہ کس سے خطاب ہے؟ عورتوں سے خطاب ہے. یہ تو واضح طور پہ, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا میں کاتا ہوں, عورت کہے گی میں کاتی ہوں, وہ بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بولنے والا ایک مرد ہے دوسرے کا عورت ہے. تو یہاں پر اس طرح نہیں ہے میرے بھائی میرے عزیز. کون ہے بیچارے کی آواز سنا, اب یہ بیچارہ وہی مخاطب ہے جس کو خلیفہ بنایا جائے گا. یہ کوئی دلیل نہیں یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں کہ یہ وہی نہیں ہے, یہ کوئی کسی اور کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے کہ وہ یجعلکم خلفاء الارض جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے, اس کی شان نزول کچھ اور ہے, اس کی شان ماقبل کی شان نزول کچھ اور, اس طرح بھی کوئی شواہد نہیں. بلکہ شاہد یہی ہے ہمارے احادیث میں کہ یہ ایک ساتھ ہی نازل ہو گئے, اکٹھے نازل ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس کے لیے پڑھا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ہمارے ہاں, آپ کے ہاں اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. یعنی آپ تفسیر در منصور میں اگر جائیں, یہ تفسیر در منصور ہے,
جلد نمبر 6 چاپ دارالفکر. یہاں پر اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, یہاں پہ اس کی شان و نزول میں کہ کس طرح نازل ہوئی ہے. بھلے یہاں پر کوئی نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, صرف ایک روایت ہے. دیکھیں یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, عن سعد بن جنادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فارق الجماعة فهو في النار على وجه, جو جماعت حق کو چھوڑے وہ اپنے چہرے کے ساتھ جہنم میں مارا جائے گا. لأن اللہ تعالی یقول, اللہ تعالی کہتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ساتھ پڑھا ہے. اللہ یہ کہتا ہے فالخلافۃ من اللہ عز وجل, خلافت اللہ کی جانب سے, فإن كان خيرا فهو يذهب به وإن كان شرا فهو يؤخذ به, اگر خلافت اچھا ہو تو وہ اس کو اللہ, تو وہ شخص تو وہ خلیفہ, اگر خلیفہ اچھا ہو تو اس کو اس کی جزا ملے گی, اور اگر خلیفہ برا ہو تو اس کو اس کی جواب دینا پڑے گا. علیک انت بالطاعۃ فیما امر اللہ تعالی بہ, آپ پہ واجب ہے کہ آپ طاعت کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی روایت ہے. شان نزول یہی ہے کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, شان نزول نہیں ہے کہ کس لیے نازل ہوا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے انہوں نے اکٹھے پڑھا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے ہاں جو شیعہ حدیث ہیں اس میں تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں, اگر چاہیے میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. وہ دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ ھذا خاصۃ لنا اہل البیت, یہ کہ خطاب یہ اہل بیت علیہ السلام سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس آیت کو کسی کو سمجھانے کے لیے جو انجینئر سے امپریس ہو گیا ہو تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے سکتے ہیں نا, کہ جس طرح ان کو کنویں سے نکال کے کیسے مصر کا خلیفہ بنا دیا مثال کے طور. جی سر, اس آیت مستری صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ ما سوی اللہ کو پکار نہیں سکتے, اس کا موضوع وہ یہ کہتے ہیں. لیکن اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ, دیکھیں مستر کا جواب اللہ سنتا ہے بلا شک بلا رہی, اور بیچارے کی مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس بیچارے سے کیا مراد ہے, وہ اہل بیت علیہ السلام مراد ہے جن کو خلفاء بنایا جاتا ہے. اب اس بات کو چھوڑ بھی دیں تو اس آیت میں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جب کسی پرابلم میں ہوں تو کسی کو پکار نہیں سکتے, کیونکہ پکار کا جواب دینے والا تو صرف اللہ ہے. آیت ایسا نہیں ہے. الگ دونوں اس کو اگر دیکھ لیا جائے کہ یہ الگ الگ ہیں, پھر تو ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ آیت کے اینڈ میں بھی تو ہے نا الہ مع اللہ, اس سے تو ثابت ہو جاتا ہے. لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے. یہ بات ایک ہے, الگ الگ بھی ہونا اگر ثابت ہو جائے کہ آپ کہ اللہ کے علاوہ پکار کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. کیا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتا, چاہے وہ چاہے دنیاوی ہو, چاہے ظاہری ہو, چاہے غیبی سبب ہو, ٹھیک ہے نا. پھر یہی ہوگا کہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ, اگر آپ یہاں پہ گھر میں آگ لگی ہے یا گھر میں چور آیا, دوسرے کمرے میں آپ کا بڑا بھائی بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ پکارتے ہیں, وہ ڈڈے کے ساتھ آ جاتا ہے, چور کو بھگا لیتا ہے. تو یہ آپ نے اگر بڑے بھائی کو بلا دیا, یہ آیت یہ نہیں کہہ رہا آپ اس کو نہیں بلا سکتے, ٹھیک ہے نا. آیت میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ما سوی اللہ کو نہیں پکار سکتے, ما سوی اللہ کو نہیں. اللہ دیکھیں, اللہ مستر کی جواب کہ پکار کا جواب دے دیتا ہے, برائی اس سے بدی کو رفع کر لیتا ہے, بلا شک بلا ریب اس کا منکر کافر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور کو بھی نہیں پکار سکتے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی مشکل میں ہوں, کسی شخص کو پکاریں, اس آیت کا اسے کوئی تناقض ٹکراؤ نہیں ہے. جی سر, اللہ اصل میں اس چیز سے جو یہ چیز ہے نا استعانت کا معاملہ, اس سے کافی لوگ, اب آپ دیکھیں کوئی تقریباً 40 لاکھ کے قریب لوگ تو اس کے صرف سبسکرائبر ہیں, اگر کمی پیشی کر لی جائے, کیونکہ اس کا اپنا چینل الگ ہے, دوسرے چینل الگ ہے. بہت لوگ اس سے امپریس ہوئے ہیں. ان سے دلائل مانگو تو وہ جو دلائل دیتے ہیں اس سے کہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پہ آپ زندہ سے نہیں مانگ سکتے, مردہ سے مانگ سکتے ہو, یا زندہ سے مانگ سکتے ہو, مردہ سے نہیں مانگ سکتے. تو پھر بنتا یہی بولے نا کہ زندہ سے بھی پھر مانگنا شرک ہو گیا. بالکل کوئی ایسی چیز وہ نہیں دکھا سکتے, لیکن 40 لاکھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور باقی جو وہابی دوسرے دیوبندی اہل حدیث ہیں وہ بھی اس چیز میں کس طرح نکل گئے ہیں. جو آپ ابن تیمیہ والی بات کرتے ہیں, اگر کسی کو میں یہ بولوں کہ مجھے کوئی ایک فتویٰ, یعنی ابن تیمیہ 700 سال بعد آیا ہجرت کے, تو میں اگر کسی کو بولوں 600 سال پرانا ہجرت کے 600 سال بعد کا کوئی فتویٰ دکھا دو, کوئی دکھا تو نہیں سکے گا نا. نہیں, اگر میں یہ کلیم کروں پکی بات. بالکل کوئی نہیں. دیکھو ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا یہ شرک ہے, بلکہ
ان کے مختلف کتابوں میں ابن تیمیہ کے معاصرین نے علی ابن عبد الکافی السبکی جو ابن تیمیہ کے زمانے میں وہ قاضی القضات تھا شام کا اور مصر کا، اور بہت بڑا مجتہد تھا، بہت بڑا شوافع کا بہت بڑا فقیہ تھا، اور وہ ابن تیمیہ سے کئی گنا بڑا ہے علم میں. اس نے خود ابن تیمیہ کے حیات میں، کیونکہ ابن تیمیہ نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا، تو اس کی نص موجود ہے کہ وہ کہتا ہے ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے ہی نہیں بولا. ٹھیک ہے نا؟ تو ابن تیمیہ کے خود معاصرین اکابر علماء نے تصریح کیا کہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں بولا کہ آپ ما سوی اللہ سے اگر مدد کریں، استغاثہ کریں تو یہ شرک باللہ ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اوکے میرے بھائی، اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو.